सूरह मोहम्मद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, मगर आयत नंबर 13 यानी 13 रास्ते में हिजरत के वक्त नाजिल हुई। इसमें 38 यानी 38 आयतें और 4 यानी 4 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये 95 यानी 95 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से ये 47 यानी 47 नंबर पर है और सूरह हदीद के बाद नाजिल हुई है। इसमें 558 यानी 558 कलमात हैं और 2475 यानी 2475 हुरूफ हैं। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल को रायगां कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और उस चीज़ को माना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उतारी गई है और वो हक है उनके रब की तरफ से। अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए कि जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने बातिल की पैरवी की, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से है। इस तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। बस जब मुनकिरों से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब खूब कत्ल कर चुको तो उनको मजबूत बांध लो। फिर उसके बाद या तो एहसान करके छोड़ना है या मुआवजा लेकर, यहाँ तक कि जंग अपने हथियार रख दे। ये है काम, और अगर अल्लाह चाहता तो वो उनसे बदला ले लेता, मगर ताकि वो तुम लोगों को एक दूसरे से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे, अल्लाह उनके आमाल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा और उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी उन्हें पहचान करा दी है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। और जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए तबाही है और अल्लाह उनके आमाल को ज़ाया कर देगा। ये इस सबब है कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जो अल्लाह ने उतारी है, बस अल्लाह ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया। क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं कि वो उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? अल्लाह ने उनको उखाड़ फेंका और मुनकिरों के सामने उन्हीं की मिसालें आनी हैं। ये इस वजह से कि अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है और मुनकिरों का कोई कारसाज नहीं। बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जिन लोगों ने इनकार किया वो फ़ायदा उठा रहे हैं और खा रहे हैं जैसे कि चौपाए खाएं, और आग उन लोगों का ठिकाना है। और कितनी ही बस्तियां हैं जो क़ुव्वत में आपकी उस बस्ती से ज़्यादा थीं जिसने आपको निकाला है, हमने उनको हलाक कर दिया, बस कोई उनका मददगार ना हुआ। क्या वो जो अपने रब की तरफ से एक वाज़ा दलील पर है वो उस तरह हो जाएगा जिसकी बदअमली उसके लिए खुशनुमा बना दी गई है और वो अपनी ख्वाहिशात पर चल रहे हैं। जन्नत की मिसाल जिसका वादा डरने वालों से किया गया है, उसकी कैफियत यह है कि उस
میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں تغیر نہ ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، تو اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پس جب وہ آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا۔ پس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معافی مانگیں اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، بس جب ایک واضح صورت اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، پس خرابی ہے ان کی۔ حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا ہے، پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ توقع نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو اور آپس کے رشتوں کو قطع کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ پس اس وقت کیا ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے، پس آپ ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے، اور آپ ان کے انداز کلام سے ضرور ان کو پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کریں گے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔
اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ پس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر آخر تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے۔ ہاں، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے جبکہ تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔